میدان کربلا میں جنگ جاری تھی تو پاس میں ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، دیہاتی علاقہ، اور اس علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اور اس کا ایک لوتا نوجوان بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ ابن وہاب تھا۔ اس کی شادی ہو کر ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے، وہ صرف 17 دن کا دولہا تھا۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت کو معلوم ہوا کہ میدان کربلا میں امام حسین علی مقام تنہا رہ گئے، وہ عورت بھاگی بھاگی اپنے بیٹے کے پاس آئی، آ کر اپنے بیٹے سے لپٹ کر کہنے لگی، میرے بچے، آج تک میں تجھے جو کچھ بھی حکم دیتی رہی تو نے کبھی نہ نہیں کہا، تو نے کبھی نہ نہیں کہا، لیکن آج وہ دن آ گیا، میں تجھ سے دودھ کی قیمت مانگنے آئی ہوں۔ بیٹا اپنے ماں کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، ماں، وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تیرے دودھ کی قیمت ادا ہوگی؟ ایسا کون سا کام ہے؟ بیٹا تڑپ گیا۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میرے بچے، میدان کربلا میں امام حسین علی مقام تنہا رہ گئے، میں چاہتی ہوں اگر تجھے میرے دودھ کی قیمت ادا کرنی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تیری جان امام حسین علی مقام کے قدموں میں قربان کر دے۔ بیٹا کہنے لگا اپنی ماں سے، ماں، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، یہ تو میری سعادت ہے، جیوں تو ان کے لیے جیوں اور اگر مر جاؤں تو ان کے لیے مر جاؤں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ 17 دن کا دولہا اپنے دلہن کے پاس آیا، اس کے بیوی کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں جاؤں، امام حسین علی مقام تنہا رہ گئے، مولا کائنات علی شیر خدا کے بیٹے کو آج کسی کی ضرورت ہے، ان کے اولاد پر وقت آیا ہے، انہیں کسی کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں میدان کربلا میں جاؤں۔ تو عبداللہ ابن وہاب کی بیوی کہنے لگی، آپ اس طرح اکیلے نہیں جا سکتے، آپ تنہا نہیں جا سکتے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ نوازے رسول کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دوں، میں بھی اپنی جان کو قربان کر دوں گی۔ وہ 17 دن کی دلہن، وہ 17 دن کا دولہا اور اس کی بوڑھی ماں تینوں مل کر میدان کربلا میں آئے، امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے پاس آئے۔ آ کر اس بوڑھی ماں یوں عرض کرتی ہے، اے نواسہ رسول، اے ہمارے امام، میں آپ کے ماں کی کنیزہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے آج آپ کو دینے کے لیے، لیکن میرے زندگی بھر کی کمائی میرا ایک لوتا بیٹا ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، اور یہ صرف 17 دن کا دولہا ہے، آپ میرے بیٹے کو حکم دیں، میں چاہتی ہوں کہ اس کی جان جو ہے وہ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، آپ میرے بیٹے کو حکم دیں تاکہ وہ میدان کربلا میں جائے اور یزیدی لشکر کو مقابلے میں ٹھہر جائے، ان کا مقابلہ کرے۔ اے ہمارے امام، میرے اس بیٹے کی قربانی کو قبول فرمائیے، آپ اسے اجازت دے دیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت ملی تو وہ نوجوان، وہ 17 دن کا دولہا گھوڑے پر سوار ہوا اور رفتار کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا۔ روایات میں آتا ہے کافی دیر اس نے مقابلہ کیا اور کئیوں کو اس نے جہنم میں پہنچا دیا، لیکن آخر تھا اکیلا، تاب نہ سکا، برداشت نہ کر سکا، کہیں سے تیر آتے تو کہیں سے نیزے آتے، یزیدیوں نے گھیرا ڈال کے رکھا تھا، سب مل کر
کھیر کر وار کرنے لگے۔ جب نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا، سینے میں کئیوں تیر تھے، تو جیسا ہی نیچے گرا تو کربلا کی زمین پر خیموں کی طرف کھسکتا ہوا بڑھنے لگا، اور اس کے خون کا ایک ایک قطرہ ٹپکنے لگا۔ جب بھی وہ بات کرتا تو منہ سے خون نکلتا۔ خیموں کی طرف دیکھ کر اپنی ماں سے وہ 17 دن کا دولہا کہتا ہے، ماں، میں تیرے دودھ کی قیمت ادا کر دیا، میں تیرے دودھ کی قیمت ادا کر دیا۔ جب شہادت کا وقت آیا تو وہ نوجوان یہ کہتا رہا، ماں، میں نے ادا کر دیا، تیرے دودھ کی قیمت کو میں ادا کر چکا، ماں، میں ادا کر دیا، تیرے دودھ کی قیمت کو میں ادا کر دیا۔ بار بار یہی جملے کہتا۔ جب وہ شہید ہو گیا، وہ 17 دن کی دلہن زمین پہ گرے ہوئے نیزے کو ہاتھ میں لیتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں عرض کرتی ہے، اے میرے مولا، اے میرے امام، آپ مجھے اجازت دیں، میں بھی چاہتی ہوں میرے شوہر کی طرح میری جان کو آپ کے قدموں میں قربان کر دوں، میں نچھاور کر دوں، آپ مجھے حکم دیں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ منع فرمایا، 3 مرتبہ۔ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، ایک عورت دین کی حفاظت کے لیے نکلنا چاہتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے چیخیں نکل گئی، اس طرح تم بے پردگی کی حالت میں میدان میں جاؤ، میں تمہیں اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ امام حسین جب کوئی عورت آ کے دین کی حفاظت کے لیے عرض کرتی ہے تو مولا حسین تڑپ گئے۔ دین کی حفاظت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، آپ نے کسی عورت کو اجازت نہیں دیا، اور نہ ہی ان کے نانا نے۔ آج آپ ہماری عورتوں کو دیکھتے، اللہ ہماری عورتوں کو حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عورتوں کو توفیق دے تاکہ وہ پردے کی پابندی کریں۔ جب وہ 17 دن کا دولہا لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، جب شہید ہو گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی، تو ظالموں نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا۔ کربلا میں ایسی کوئی لاش ہی نہیں تھی جس کے تن کے ساتھ سر لگا ہوا ہو، ہر لاشے سے سر کو کاٹتے، ظالم ہر لاشے سے سر کو کاٹتے اور خوش ہوتے، نیزے پر بلند کرتے اور خوش ہوتے۔ جب ظالموں نے سر کو کاٹا تو امام حسین علی مقام نے اس سر کو لے کر اس بوڑھی ماں کے پاس پہنچے اور اس سر کو اس کی ماں کے ہاتھوں میں رکھ دیا، لے تیرے بیٹے کی قربانی کو اللہ نے مقبول فرمایا ہے۔ اور وہ بوڑھی ماں، وہ صرف 17 دن کا دولہا تھا، اس کی ماں کہتی ہے اس کے پیشانی کو چوم کر، میرے بچے، تو نے تیرے ماں کے دودھ کی قیمت ادا کر دیا، تو میرے دودھ کا قرض ادا کر دیا۔ اور وہ 17 دن کی دلہن یوں کہتی ہے، وہاب، تم تو صرف 17 دن کے دولہے تھے، اور میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اور تم جنت کے دولہے بن گئے۔ جب اللہ کہے گا کہ بلاؤ 17 دن کے دولہے کو، تو جنت میں تنہا نہیں جانا، اکیلے اکیلے نہیں جانا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر چل۔ عورتوں کو عالم دین کے لیے حفاظت کرنے تک شریعت اجازت نہیں، ہرگز اور سخت منع فرمایا ہے۔ آج ہماری عورتوں کو یہ کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیں، اور آپ لوگوں کو نیچے دکھا کے بات کرنا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں، میں تو بس یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، کہ پردے کا لحاظ کیے بغیر ہی بازاروں میں نکل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے۔
اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بے پردگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔